ما شاء الله لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. حسبنا الله نعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير. فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي نور قلوبنا بولاية محمد وآل محمد. صل على محمد. الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وخاتم النبيين أبي القاسم محمد. اللهم صل على وآله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتجبين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. صل على محمد. ولعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من يوم ظلمهم إلى يوم الدين. أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه المجيد وفرقانه الحميد وقوله الحق. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا. صلوات پڑھیں محمد. ارباب اعزاء، آپ کے سامنے قرآن کریم کی جس آیہ مجیدہ کو سرنامہ کرام قرار دیا ہے، ارشاد رب العزت ہو رہا ہے: اے ایمان والو، خود کو اور اپنے گھر والوں کو جہنم کی آگ سے بچاؤ. مسلسل 2 دن آپ نے اس آیہ مجیدہ کی روشنی میں نکات سماعت فرمائے کہ ایک مومن کی اس آیہ مجیدہ کی روشنی میں کیا ذمہ داری ہے کہ پروردگار جب خطاب کر رہا ہے ایمان والوں کو، جب ہمارا ایمان ہے کتاب خدا پر، تو اس کا مطلب ہے جب اس کو ہم نے اللہ کی کتاب مانا ہے تو پھر اس فرمودات کو، ان اقوال کو بھی ماننا ہوگا. اگر ہم کہیں کہ ہم قرآن پر ایمان تو رکھتے ہیں لیکن قرآن پر عمل نہ کریں گے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ وہ ایمان نہیں ہے جو ایمان اللہ چاہتا ہے، جو ایمان رسول چاہتے ہیں اور جو ایمان اہل بیت چاہتے ہیں. کیونکہ میرا اور آپ کا ایمان لانا ہماری مرضی سے نہیں ہے. اگر ہم کہیں کہ اپنی مرضی کے مطابق ایمان لانا ہے تو یہ ہے دل کی خواہشات، یہ ہے ہوائے نفس. ایمان ویسے لانا ہے جیسے خدا چاہتا ہے، مصطفیٰ چاہتا ہے، مرتضیٰ چاہتا ہے. ایک صلوات پڑھ دیں محمد و اہل بیت ذات پر. اللہم صلی علی. تو آواز قدرت ہے: یا ایمان والو، اپنے آپ کو اور اپنے اہل خانہ کو جہنم کی آگ سے بچاؤ. تو جس میں ہمارا موضوع قرار پایا تھا تربیت خاندان، خاندان کی تربیت. خاندان کی تربیت بھی واجب ہے، اور اگر خاندان سے ہٹ کے انسان کا تعلق جو دوستوں کے ساتھ ہے،
اگر اثر رسوخ والی شخصیت ہے، لوگوں کے ساتھ ہے، تو وہاں پر بھی دین کی تعلیم کی نشر و اشاعت کرنا واجب ہے۔ ایک اور نقطے کی طرف اشارہ کر دوں، یہ خمس و زکوٰۃ تو واجب ہے ہی، لیکن آیت اللہ سیستانی فرماتے ہیں یہ خمس و زکوٰۃ فقط واجب نہیں ہے، جو مخیر حضرات ہیں ان پر ایک اور واجب ہے، جس جگہ بھی دیکھیں ضرورت ہو مال صرف کر کے دین آل محمد کی تعلیمات اور نشر و اشاعت کرنا، وہاں پر اپنا مال صرف کرے۔ یہ خمس سے ہٹ کے ہے، یہ زکوٰۃ سے ہٹ کے ہے، یہ بھی واجب ہے جو مخیر حضرات ہیں۔ تو لہذا معلوم ہوا دین کی تعلیم و ترویج اس قدر اہم ہے، اور اس کی عملی سیرت ہمیں محسن اسلام حضرت خدیجہ طاہرہ نے دی ہے کہ بیوی نے اپنا سب کچھ اسلام کی تعلیمات پہ صرف کر دیا۔ بعض مورخین نے یہاں تک لکھا ہے کہ بیوی کا ریشم کا جو لباس ہوتا تھا، جس پہ سونے کی تاروں کا کام ہوا ہوتا تھا، جناب خدیجہ طاہرہ جب وہ لباس اتارتی تھی تو وہ لباس اپنی کنیزوں یا فقراء میں تقسیم کر دیتی۔ یعنی اتنی شاہی کی مالک بی بی، ملکۃ العرب، اتنی شان کی مالک بی بی جب سید الرسل کے عقد میں آئیں تو پھر بی بی نے یہ ساری خواہشات ختم کر دیں، وہ سارے قیمتی لباس بھلا دیے، بلکہ سب دولت لٹائی ہے دین کی نشر و اشاعت کے لیے۔ فاطمہ زہرا کی مادر گرامی حضرت خدیجہ طاہرہ محسنہ اسلام عمل سے درس دیا ہے کہ دیکھو کیسے نصرت اسلام کرنی ہے، کیسے نصرت دین کرنی ہے۔ تو لہذا انہوں نے دیکھا اگر میں نہیں بول سکتی اصلاح امت کے لیے، میں نہیں اپنے خاندان تک دین حق کو پہنچا سکتی، تو مجھ سے اشرف و اعلیٰ ہستی سید حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم موجود ہیں، جب وہ اپنا فریضہ انجام دے رہے ہیں تو اس وقت میرا فریضہ یہ ہے کہ میں ان کی مدد کروں۔ تو ہر شخص دیکھے ہماری کیا ذمہ داری ہے، گھر میں ہماری کیا ذمہ داری ہے، ہمارے دوستوں میں ہماری کیا ذمہ داری ہے، رشتہ داروں میں ہماری کیا ذمہ داری ہے، عام لوگوں کے ساتھ ہماری کیا ذمہ داری ہے۔ میڈیا کا دور ہے، ہر شخص واٹس ایپ یوز کر رہا ہے، فیس بک یوز کر رہا ہے، آپ کریں، اسلام منع نہیں کرتا ہے، لیکن یہی چیز استعمال کرنا کبھی آپ کی نجات کی ضمانت دے سکتے ہیں۔ اگر آپ ان چیزوں کو وسیلہ بنائیں ترویج دین کے لیے، تبلیغ دین کے لیے، ہو سکتا ہے کہ آپ کا کوئی ایک فرمان یا کوئی ایک مسئلہ یا نظریہ اسلامی جو آپ نے پیش کیا ہے کسی کی اصلاح ہو جائے، بہت بڑی بات ہے۔ اللہ کے رسول فرماتے ہیں اے علی، پوری دنیا وما فیہا، جس پر سورج کی روشنی پڑتی ہے، اے علی، اگر کوئی وہ سارا سونا اتنی مقدار میں، کتنی بڑی دنیا ہے، اس میں یہ بھری دنیا سونے سے ہو، کہا اے علی اگر کوئی وہ سونا راہ خدا میں صدقہ کر دے، اس سے افضل یہ ہے کہ تیرے وجود سے ایک انسان ہدایت پا جائے، ایک انسان۔ جس قدر تاکید کی ہے سید الرسل نے کہ ہدایت بہت اہم مرحلہ ہے، اس قدر ضروری ہے، تو خاندان کی تربیت کے لیے انسان کو دیکھنا چاہیے جو خاتون کا کردار ہے۔ یہ میرا خاص ان نوجوانوں کے لیے جو انتخاب کے وقت وہ یہ نہ دیکھیں کہ مجھے مالدار مل رہی ہے۔ پیغمبر فرماتے ہیں نہ مالدار دیکھو نہ حسن و جمال دیکھو، اگر کسی نے مالدار اور حسن جمال دیکھا تو پھر وہ اس میں خرابیاں دیکھے گا۔
جس جمال میں وہ فریفتہ ہوا ہے، اللہ جانے معاشرے کے اور کتنے بدمعاش اس کے جمال میں فریفتہ ہوئے ہیں، تو اس کی عصمت کہاں رہے گی، اس کی پاک دامنی کہاں رہے گی؟ اس لیے کہا کہ پہلے اس کے دین کی طرف دیکھیں۔ جب دین کی طرف دیکھ لیا ہے اور دین کے ہوتے ہوئے اگر وہ اس کا جمال بھی نظر آ رہا ہے اور اس کا مال بھی ہے، لیکن تمہاری غرض دین ہو، عورت، خاتون، ماں، بیوی ایک ایسا کردار رکھتی ہے جو آنے والی نسلوں کو ایک نہیں، ایک پورا معاشرہ اسلامی دیتی ہے، کیونکہ ماں کی گود میں کتنی بچیوں نے پرورش پانی ہے، ماں کی گود میں کتنے بچوں نے پرورش پانی ہے۔ اگر ماں صالح ہوئی تو اللہ جانے کتنی نسلیں کامیابی کی زندگی گزاریں گی، لیکن اگر ماں کا کردار صحیح نہ ہو، یا باپ اپنی تربیت کا حق ادا نہ کرے، تو پھر نتیجہ کیا آئے گا؟ پھر ہلاکت۔ روایت ہے، اللہ کے رسول فرماتے ہیں میدان قیامت میں ایک شخص آئے گا جس کا نامہ اعمال کھولا جائے گا۔ روایت کے جملے ہیں، وہ اپنے نامہ اعمال کو دیکھے گا تو نامہ اعمال میں لکھا ہوگا 200 سال کا گناہ یا 300 سال کا گناہ۔ یہ روایت کے جملے ہیں۔ 200 سال یعنی کسی کا 200 سال ہوگا، یہ ہو سکتا ہے ایک ہی شخص کا ایک گناہ 200 سال کا لکھا ہو اور دوسرا گناہ 300 سال کا لکھا ہو۔ تو پیغمبر فرماتے ہیں ایک شخص آئے گا جس کے نامہ اعمال میں یا 200 سال کا گناہ ہوگا یا 300 سال کا گناہ ہوگا، اور جب وہ اپنا نامہ اعمال دیکھے گا وہ کہے گا پروردگار یہ میرا نامہ اعمال نہیں ہے، یہ میرا نامہ اعمال یہ میرا نامہ اعمال نہیں ہے۔ آواز قدرت آئے گی، اے میرے بندے میں تیرا عادل خدا ہوں، میں نے تیرے ساتھ ظلم نہیں کیا۔ پروردگار جب تو عادل ہے، ظلم کرنے والا نہیں ہے، تو پھر یہ نامہ اعمال مجھے کیوں دیا گیا؟ آواز قدرت آئے گی، اے میرے بندے تو جو معصیت کرتا تھا، اپنی اولاد کے درمیان اپنی اولاد کی صحیح تربیت نہ کی اور تیری اولاد بے راہ روی کا شکار رہی، تیرے بعد جتنی تیری نسلیں گناہ کرتی رہیں تیرے نامہ اعمال میں برابر گناہ لکھا جاتا رہا۔ میں نے تیرے ساتھ ناانصافی نہیں کی ہے، یہ تو نے اپنے ساتھ کیا ہے، میں عادل ہوں، بنیاد تو نے رکھی ہے۔ اسی طرح پیغمبر فرماتے دوسرا شخص آئے گا، یا رسول اللہ، اللہ کے رسول فرماتے ہیں دوسرا شخص نامہ اعمال لے کر آئے گا، اے پروردگار یہ میرا نامہ اعمال نہیں ہے، اس میں تو نیکیاں ہی نیکیاں ہیں، میری عمر تو 60-70 سال تھی اور میرے نامہ اعمال میں لکھا گیا 300 سال یا 200 سال۔ آواز قدرت آئے گی، اے میرے بندے میں رحمان بھی ہوں، رحیم بھی ہوں، عادل بھی ہوں۔ تو نے جس نیکی کی بنیاد اولاد میں رکھی تھی، جس نیکی کی بنیاد دوستوں میں رکھی تھی، جس نیکی کی بنیاد معاشرے میں قائم کی تھی، میں عادل خدا نے یہ پسند کیا ہے جب تک تیری اس عمل کی بنیاد رہی، لوگ کرتے رہے، میں برابر تیرے نامہ اعمال میں نیکیاں لکھتا رہا۔ ایسے بنے کہ آنے والی نسلوں کے لیے ہمارا وجود رحمت ہو، ایسا نہ ہو ہم تو دنیا سے چلے جائیں لیکن پیچھے والی نسلوں کی بدعمالیاں ہمارے لیے باعث مصیبت بن جائیں۔ ایک صلوات پڑھ دیں محمد و اہل بیت پر۔ بہت حقوق ہیں جو ایمان والے ہیں، خاتون اس لیے کہا گیا خاتون کا انتخاب کرتے ہوئے اس کے ایمان کی طرف دیکھیں، کس قدر صاحب ایمان ہے، کہیں ایسا نہ ہو وقت آزمائش، وقت امتحان اس کا ایمان متزلزل ہو جائے۔ ایسی مومنہ ہو، ایسی خاتون ہو جو اپنے دین کو بھی سالم رکھ سکے اور اپنی نسلوں کے ایمان کا بھی تحفظ کر سکے۔
تاریخ اسلام میں علامہ مجلسی نے اس روایت کو نقل کیا ہے قصص الانبیاء میں. امام معصوم فرماتے ہیں کہ بنی اسرائیل کا زمانہ تھا، ایک نبی جو دین الہی کی دعوت دیتے ہیں. بادشاہ وقت نے اس نبی کو گرفتار کرایا. اس نبی کی زوجہ بھی ہے، اس نبی کا بچہ بھی ہے. روایت کہتی ہے، امام فرماتے ہیں اب یہ بادشاہ وقت نے ایک نئی تدبیر نکالی. کیونکہ نبی کا گھرانہ اگر ایمان سے ہٹ جائے گا تو میں دنیا والوں کو گمراہی کی طرف باقی رکھوں گا، میں جھوٹے خدائی دعوے پر ثابت رہوں گا. جو جھوٹے خدا ہوتے تھے وہ یہی چاہتے تھے کہ جنہوں نے نبوت کا دعویٰ کیا ہے ان کا قول اپنے حق میں لیں، لیکن یہ اس کی بھول تھی. جو ایمان والے ہوتے ہیں وہ متزلزل نہیں ہوتے، اپنے ایمان کی سلامتی کی دعا کرتے ہیں. روایت کہتی ہے جب ماں، بیٹا اور شوہر نبی اکٹھے ہیں، اب آگ کی جلتی ہوئی وادی یا آگ کے لیے جو اس نے روشن کروائی تھی ایک جگہ پہ بھڑکتی ہوئی آگ کے شعلے بلند ہو رہے ہیں. اب زوجہ نبی کو کہتا ہے کہ مجھ پر ایمان لے آ ورنہ تیرے شوہر کو میں آگ میں جلا دوں گا. اور بلکہ شوہر نبی خدا کو کہتا ہے کہ مجھ پر ایمان لے آؤ. نبی کو بھی، زوجہ نبی کو بھی. اگر ایمان نہ لائے تو پھر میں تمہارے فرزند کو تمہاری آنکھوں کے سامنے آگ میں ڈالوں گا. اب دیکھیں کس قدر آزمائش ہے، کس قدر امتحان ہے نبی کے لیے بھی اور زوجہ کے لیے بھی. یہ سمجھ رہا تھا کہ بچے کی محبت میں وہ ایمان کو چھوڑ دیں گے، لیکن زوجہ نبی خدا کا ایمان اتنا مستحکم تھا، انہوں نے اس بات کی پرواہ نہ کی، کہا کہ ہم اپنے رب واحد پر ایمان رکھتے ہیں اور رکھیں گے. اس ملعون نے ان کے فرزند کو ان کے سامنے آگ میں ڈالا. نبی اور زوجہ نبی خدا سے صبر کی دعا کر رہے ہیں. پھر اب پیشکش کر رہا ہے زوجہ نبی کو، میں تمہارے شوہر کو بچا سکتا ہوں اگر تم مجھ پر ایمان لے آؤ. کہا نہیں ہو سکتا. نبی خدا کو بھی آگ میں ڈال دیا. پھر بھی زوجہ نبی کا ایمان اتنا مستحکم تھا، شوہر کو جلتے ہوئے برداشت کر سکتی ہیں، اولاد کو جلتے ہوئے برداشت کر سکتی ہیں، لیکن ایمان سے ہٹنے کے لیے تیار نہیں ہیں. تو گویا پیغام دے دیا، ہماری نگاہ میں ایمان کی قیمت ہے، جان کی قیمت نہیں ہے. ایک مل کے صلوات پڑھے محمد و اہل بیت. بار دیگر بآواز بلند صلوات. ایمان کی سلامتی. تو لہٰذا خاتون کا گھر میں بہت اثر ہوتا ہے. ایسی بیوی کا انتخاب کریں، ایسی بچوں کے لیے ایسی ماں ہو جو بچوں کے اور نسلوں اور اپنے ایمان کا تحفظ کر سکے. ایک مل کے صلوات پڑھے محمد و اہل بیت. جزاک اللہ. معذرت. ماحول اثر رکھتا ہے. آپ گھر میں جیسا ماحول فراہم کریں گے، اچھا ماحول رکھیں گے، اولاد ویسے ہوگی. برا ماحول آ جائے اولاد برائی کی طرف چل پڑے گی. ماحول اثر رکھتا ہے. ہر
خاندان کا جو بزرگ ہے، بڑا بھائی ہو، باپ کی حیثیت رکھتا ہو، ماں کی حیثیت رکھتا ہو، بڑی بہن کی حیثیت رکھتی ہو، بڑے دوست کی حیثیت رکھتے ہوں، چچا ماموں کا رشتہ رکھتے ہوں، ہر شخص کو چاہیے اپنے ارد گرد ماحول ایسا بنائیں کہ ان کے وجود سے آنے والی نسلیں باکردار ہو جائیں۔ اگر بڑے اپنے ساتھ بٹھا کر ٹیلی ویژن پر انڈین گانے سنیں، فلمیں دیکھیں، ڈرامے دیکھیں، بتائیں جب باپ یہ کام کر رہا ہے، ماں یہ کام کر رہی ہے، بڑے بہن بھائی یہ کام کر رہے ہیں، چھوٹوں سے ہم کیا نیکی کی توقع رکھ سکتے ہیں؟ آج ہر گھر میں، چاہے غریب بھی ہے نا، ایک چیز اس کے گھر میں ضرور ہے۔ کیا چیز ہے وہ؟ ٹیلی ویژن۔ ہر گھر میں، اور اب ٹیلی ویژن اگر آ گیا ہے تو کیبل بھی ہر گھر میں موجود ہے۔ اس زمانے میں حجت تمام ہو چکی ہے، کتنے کیبلز پر اسلامی چینلز آ چکے ہیں، ہر مذہب کا اسلامی چینل موجود ہے۔ اگر ہمارے ہاں دیکھیں تو دو جو پاکستان میں ہادی ٹی وی اور اہل بیت ٹی وی چل رہا ہے، تو اگر ہم اپنے گھر میں وہ اسلامی چینلز کھول کر رکھیں، اپنی نسلوں کو علوم آل محمد کی تعلیم دیں۔ لیکن اگر ہمارے گھروں میں آغاز ہی ڈراموں اور فلموں سے ہو تو پھر ہم اپنی نسلوں کو کیا ایمان دیں گے؟ کل میدان قیامت میں ہم نہیں کہہ سکتے کہ یا اللہ ہمارے پاس تیرے دین کا پیغام نہ پہنچا تھا۔ اب تو ہر بستی میں، ہر مقام پر کسی نہ کسی ذریعے سے پیغام دین پہنچ رہا ہے۔ ماحول بڑا اثر رکھتا ہے، انسان ماحول سے اثر لیتا ہے۔ کوشش کریں ماحول اپنی نسلوں کو، اپنے جوانوں کو ایسا فراہم کریں جو پاکیزہ ماحول ہو۔ ایک روایت نقل کی ہے شیخ حر عاملی نے۔ شیخ حر عاملی تقریباً آج سے 400 سال پہلے کے ہمارے عظیم محدث، جن کی کتاب ہے وسائل الشیعہ، اس میں یہ روایت نقل کرتے ہیں وسائل الشیعہ میں۔ لیکن ایک نقطہ شیخ حر عاملی کے حق میں کہتا چلوں کہ شیخ حر عاملی ہیں کون؟ یہ بھی خاندانوں کی پاکیزگی اور طہارت کے سبب سے شیخ حر عاملی جیسا محدث پیدا ہوا۔ تاریخ کہتی ہے شیخ حر عاملی کے حالات میں علماء نے نقل کیا ہے کہ شیخ حر عاملی نسل حضرت حر سے ہے۔ اللہم صلی علی محمد۔ حضرت حر جس نے کربلا میں نصرت حسین ابن علی کے لیے خود کو بھی قربان کر دیا، اپنے فرزند علی کو بھی قربان کر دیا، کہ زہرا کے لال کے دین کے لیے جو انہوں نے قیام کیا ہے اس کی نصرت کے لیے اپنی جان بھی دے دی، فرزند کی جان بھی دے دی۔ یہ اقدام اتنا خالص تھا کہ پروردگار نے حضرت حر کی اس شہادت کی کرامت کو ان کی نسل میں یوں ظاہر کیا کہ آنے والی نسلوں میں محدث پیدا کر دیا۔ اللہم صلی علی۔ ان کے والد بھی اپنے زمانے کے نائب امام محدث ہیں، اور یہ بھی اپنے زمانے کے محدث ہیں، اور ایسی کتاب لکھی وسائل الشیعہ کہ آج تک یعنی ان 400 سال میں ہمارے فقہا جب تک اس کتاب کا مطالعہ نہیں کرتے اس وقت تک فقہ امام جعفر صادق کا فتویٰ نہیں دیتے۔ یہ وہ کتاب ہے، ہر مجتہد نائب امام اس کتاب کا ضرور مطالعہ کرتا ہے۔ وسائل الشیعہ جو کتب اربع ہیں ان کا مجموعہ ہے یہ کتاب۔ شیخ حر عاملی نے ایک ترتیب دی ہے اس کتاب میں۔ تو بہرحال دیکھیے کہ شیخ حر عاملی یعنی حضرت حر کی وہ شہادت کا جو جذبہ تھا، جو ان کا اخلاص تھا، اللہ نے ان کی نسل میں کتنی پاکیزگی رکھ دی۔ تو اگر ہم بھی یعنی پیغام کربلا سمجھیں،
اگر ہم بھی اس طرح سے دین محمد کی نصرت کے لیے اپنے اوقات کو صرف کریں، اللہ جانے ہماری آنے والی نسلوں میں کتنے فقہا پیدا ہو سکتے ہیں۔ اگر ہم کربلا میں شہید نہ ہوئے تو کوئی بات نہیں ہے، حسین ابن علی کا وہ استغاثہ باقی ہے، حل من ناصر ینصرنا۔ حسین کا وہ استغاثہ یہ اپنی مدد کے لیے نہیں تھا، بلکہ علماء نے نقل کیا ہے حسین کا وہ استغاثہ دین محمد کی بقا کے لیے نصرت کا استغاثہ تھا۔ کوئی ہے دین محمد کے احیاء کے لیے مجھ حسین کی مدد کرے؟ تو حضرت حر نے نصرت حسین کا وہ حق ادا کیا، اللہ نے ان کی ذریت میں ایسا محدث پیدا کیا۔ اللہم صلی علی۔ تو یہ اجر کس کے نام اعمال میں جا رہا ہے؟ حضرت حر کے نام اعمال میں۔ یعنی آج تک جتنے فقہا جو فتویٰ دے رہے ہیں، جن پر میں اور آپ عمل کر رہے ہیں، اس کا ثواب کس کے نام اعمال میں جا رہا ہے؟ حضرت حر ناصر حسین جو کربلا میں شہید ہوئے۔ وہ حر، اور بلکہ فقط جہاں تک نہیں ہے، حضرت حر کے حضرت شیخ حر عاملی جن کا میں تذکرہ کر رہا تھا، شیخ حر عاملی، اب دیکھیے یہ بھی حضرت حر کو یہ کریڈٹ جاتا ہے کہ حضرت شیخ حر عاملی جو محدث گزرے ہیں، ان کے شاگردوں میں سے بڑے جلیل القدر علماء گزرے ہیں، لیکن میں ان میں سے ایک مشہور محدث کا نام لے رہا ہوں۔ ان کے شاگردوں کی فہرست میں ایک شاگرد ہیں جن کا نام ہے علامہ مجلسی۔ اب علامہ مجلسی کی بہار الانوار 110 جلدیں، ذرا غور کیجئے، آج علماء اعلام ہوں، واعظین ہوں، یا تو بہار الانوار سے قال باقر قال صادق کہہ رہے ہیں، یا پھر وسائل الشیعہ سے احکام فقہ جعفری بیان کر رہے ہیں۔ اللہم صلی علی۔ تو اس ساری خدمت کا ثواب کس کو مل رہا ہے؟ حضرت حر کو۔ تو حضرت حر نے نصرت حسین کر کے دنیا والوں کو پیغام دے دیا۔ اللہ اکبر۔ دیکھو تم بھی دین کی مدد کرو، مخلص ہو جاؤ تو اللہ بھی تمہاری ذریت میں طہارت و پاکیزگی رکھ دے گا۔ شیخ حر عاملی نے روایت نقل کی ہے، امام علی کا زمانہ ہے، شہر کوفہ ہے، ایک مومن جو امیر المومنین علی ابن ابی طالب کے ساتھ جا رہا ہے، مسجد میں جا رہے ہیں، روایت کے جملے ہیں، راستے میں جا رہے ہیں، یہ شخص امام کے ساتھ ہے، امام علی کے ساتھ ہے، راستے میں ایک دوست ملا، روکا، رک جاؤ، بہت دن ہوئے ملاقات نہیں ہوئی ہے، رک گیا۔ اس نے کہا یا ابا الحسن آپ مسجد میں جائیے، میں آ رہا ہوں۔ اب دوست بھی دیکھ کے بنانا چاہیے، ایسا دوست نہ ہو کہ جو ایمان کی دولت بھی لے جائے۔ دوست نے بہکایا، کہا کہ بہت عرصہ ہو گیا ہے، کوئی ہم نے پارٹی نہیں کی ہے، کوئی ہم نے محفل گرم نہیں جمائی۔ تو دوست کے بہکاوے میں آ گیا اور دونوں نے مل کے شراب پی لی۔ جو دوست تھا وہ تو وہاں سے فرار ہو گیا، چلا گیا شام کی طرف، اور جو یہ تھا یہ رہ رہے کوفہ میں، اور اس کی گواہی علی ابن ابی طالب کی بارگاہ میں پیش کی گئی۔ ایک مل کے صلوات پڑھے محمد و اہل بیت۔ بار دیگر باواز بلند صلوات۔ گواہی پیش ہوئی امام کی خدمت میں، مولا آپ کا فلاں چاہنے والا شراب پی چکا ہے۔ عادل افراد کی گواہی میں اب یہ کیسے ہو سکتا ہے علی جیسا عادل امام ہو؟ اور چھوڑ دیں، آج ہم جتنی شرابوں پہ شراب پئیں، نمازیں چھوڑیں، دین کو ہم پامال کریں،
اور ہم کہیں کہ علی تو ہم سے راضی ہیں. بابا جب علی اپنے زمانے میں علی ولی کا کلمہ پڑھنے والا اگر برائی کر رہا ہے، امام اس سے راضی نہیں ہے، تو زمانے کے امام علی کا فرزند ہم سے کیسے راضی ہو سکتا ہے؟ امام کی خدمت میں شہادت پیش کی گئی. امام نے کہا کہ مسجد کوفہ کے سامنے ایک میدان تھا جہاں مجرمین کو سزا دی جاتی ہے. امام نے کہا کہ اسے وہاں لے آؤ. شریعت میں شرابی کی سزا 80 کوڑے ہیں. روایت کہتی ہے امام نے کہا اسے 100 کوڑے مارو. کتنے کوڑے مارو؟ 100 کوڑے. جب 100 کوڑے لگ چکے تو یہ کہتا ہے یا ابا الحسن، جانتا تھا سزا شراب کی کتنی ہے، کہتے یا ابا الحسن، کوڑوں شرابی کی سزا، شراب پینے کی سزا تو 80 کوڑے ہیں، تو آپ نے مجھے 20 کوڑے زیادہ کیوں مارے؟ اب عادل امام نے عدل کرنا ہے. امام فرماتے اے فلاں، تو نے ماہ رمضان میں یہ عمل بد انجام دیا ہے، تو نے ماہ رمضان کی حرمت کو پامال کیا ہے، اس لیے تو اس لائق ہے کہ تجھے 20 کوڑے مارے جائیں. ماہ رمضان میں ذرا اندازہ کیجئے، علی اپنے زمانے میں اگر کوئی ماہ رمضان کی حرمت کو پامال کرے تو علی کی غیرت اس پر راضی نہیں ہے. تو اگر آج کوئی کہے میں علی والا ہوں اور ایام شہادت میں روڈوں اور سڑکوں پر اس طرح اہل اسلام کو اور دنیا والوں کو دکھائے اور روزے کو افطار کر دے، کیا علی اس سے راضی ہے؟ مقصد علی کو سمجھیں. ایک مرتبہ گناہ ہوتا ہے اور ایک مرتبہ ہوتا ہے گناہ اس طرح کھلے عام کرنا جس سے اسلام کا مذاق اڑایا جائے، جس سے دین کا مذاق اڑایا جائے، یہ زیادہ جرم ہے. اور علی ابن ابی طالب نے جو 20 کوڑے زیادہ لگوائے ہیں اس کا ریزن یہی تھا کہ تو نے ماہ رمضان کی حرمت کو پامال کیا ہے. روایت کہتی ہے اب جب یہ سزا پوری ہو چکی تو اب اس نے کہا کہ آج سے اے مولا، کہا یا علی یا ابا الحسن، اب آج سے میرا آپ سے تعلق نہیں ہے، آج سے میرا آپ سے تعلق نہیں ہے. اب دیکھیں یہ کون تھا کہ جس کے دل میں ولایت علی ابن ابی طالب تھی؟ یہ کون تھا جو محب علی تھا، جو مودت علی رکھتا تھا، جو علی کے پیچھے چلنے والا تھا؟ معلوم ہوا برے دوست کے ماحول نے اسے بھی برا بنا دیا، جو ایمان کی دولت سے باہر نکال دیا. روایت کہتی ہے یہ شخص علی کو خیر بات کہہ کر شام چلا گیا اور امام کے ساتھ بیٹھنے والا ایک شخص کہتا ہے مولا آپ کتنے لوگوں کو اپنے سے جدا کر رہے ہیں؟ وہ امیر شام اپنے دسترخوان پہ بھی بٹھاتا ہے، درہم و دینار بھی دیتا ہے، آپ جدا کر رہے ہیں، وہ اپنے ساتھ ملاتا جا رہا ہے. علی ابن ابی طالب کو پریشانی نہ ہوئی، قرآن کی آیت تلاوت فرما کے قیامت تک کے لیے ایمان والوں کو پیغام دے دیا. فرماتے ما کنت متخذ المضلین عضدا، علی بدکار لوگوں کو دوست بنانا پسند نہیں کرتا. یا رسول اللہ اللہم صلی علی محمد. علی بدکار لوگوں کو دوست بنانا پسند نہیں کرتا. تو علی نے اپنے زمانے میں بدکار لوگوں کو دوست بنانا پسند نہیں کیا تو فرزند علی زمانے کے امام بدکار لوگوں کو کیسے پسند کرے گا؟ ذرا غور کریں غیبت امام میں ہماری کیا ذمہ داری ہے. علی کو جیسے مانا ہے ویسے علی کی بھی مانیں، معنی ولایت کو سمجھیں. معنی ولایت کیا ہے؟ ایک مل کے صلوات پڑھیں محمد و اہل بیت ذات. ہر گھر میں ولی باپ ہوتا ہے یا پھر شوہر ہوتا ہے.
ولی ہیں کہ نہیں ہیں؟ ولی کا مطلب ہے سرپرست، اور اگر اولاد ان کی نافرمانی کرے تو دنیا والے ملامت کرتے ہیں بڑا بے ادب ہے، اپنے باپ کی نافرمانی کرتا ہے۔ اگر بیوی شوہر کی نافرمانی کرے تو کہتے ہیں کہ اس نے حق ادا نہیں کیا۔ تو شوہر کی ولایت خاتون پر ہے۔ یہ اور بات ہے، اس دور میں بعض جگہوں پر ولایت الٹی ہو جاتی ہے۔ صلوات پڑھیں محمد و اہل بیت ذات پر۔ اللہ نے مرد کو ولایت دی ہے، تو اب نبی کی بھی ولایت ہے، امام کی بھی ولایت ہے، خدا کی بھی ولایت ہے۔ تو جب امام کی ولایت ہے تو اللہ تو ان کی ولایت کے ساتھ ان کی اطاعت کا حکم دے رہا ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے اگر ہم اہل بیت کی ولایت کو اپنے اوپر فرض قرار دیں لیکن ان کی نہ مانیں تو پھر اس کا مطلب ہے ہم نے ان کی ولایت کے فرض کو ادا نہیں کیا، یا پھر ہم نے ولایت کے مفہوم اور معانی کو سمجھا نہیں ہے۔ ولایت نام فقط محبت کا نہیں ہے۔ ایک مل کے صلوات پڑھیں محمد و اہل بیت۔ لہذا خاندان میں ایسی تربیت کریں جو قیامت تک نسلیں پاکیزہ، نسلیں منتقل ہوتی جائیں، اور اس کی ہمیں عملی طور پر پاک نسلوں کا منتقل ہونا اور ان کی کامیاب زندگی کا جو ہمیں درس دیا ہے وہ حسین ابن علی نے دیا ہے۔ حضرت علی اکبر، کون حضرت علی اکبر؟ شبیہ پیمبر، وہ جسے ہمارے علماء محققین بعض نے یہ نقل کیا ہے کہ حضرت علی اکبر ان تمام کمالات و اوصاف و حمیدہ کے مالک تھے کہ اگر امامت منصوص من اللہ نہ ہوتی تو پھر حضرت علی اکبر بھی امامت کے مرتبے بے فائز ہوتے۔ یہ بہت بڑا جملہ ہے۔ اگر کوئی اردو کی کسی کتاب میں دیکھے تو قبلہ صاحب کی سعادت الدارین میں قبلہ نے یہ مطلب کو بیان کیا ہے، یعنی اس قدر اوصاف حمیدہ کے مالک تھے حضرت علی اکبر کہ اگر امامت منصوص من اللہ نہ ہوتی تو وہ ان کمالات پر فائز تھے، وہ اپنے زمانے کے بھی امام بن سکتے تھے۔ اللہم صلی علی۔ اب سوال یہ ہے حضرت علی اکبر میں یہ کمالات آئے کہاں سے؟ نقطہ یہ تھا جس کے لیے میں نے بیان کیا ہے۔ بھئی حضرت علی اکبر کی جب فضیلت علماء یہ بیان کریں تو یہ کمالات ان کے وجود میں آئے کہاں سے؟ یہ تربیت تھی حسین ابن علی کی یا حضرت رباب کی؟ تو بتا دیا دنیا والوں کو تم بھی اگر تربیت اولاد اس طرح سے کرو تو دیکھو حسین کے گھر میں علی اکبر جیسا جوان آیا ہے۔ ہمیں علی اکبر سے پیار ہے، ہم کہیں کہ ہم حضرت علی اکبر کو آئیڈیل مانتے ہیں، حضرت عباس کو آئیڈیل مانتے ہیں، امام علی کو آئیڈیل مانتے ہیں۔ جب آئیڈیل ان کو مانا ہے تو پھر سیرت پہ بھی ان کی عمل کریں۔ گھر کے ڈرائنگ روم اور بیٹھک میں ہمارے ہاں تصویر لگی ہوں اداکاراؤں کی اور فاسق لوگوں کی، اور ادھر سے ہم یہ دعویٰ کریں میری آئیڈیل شخصیت فاطمہ زہرا ہے، میری آئیڈیل شخصیت حضرت عباس ہے، میری آئیڈیل شخصیت حضرت علی اکبر ہیں۔ اہل بیت کا نام لے کر ان کی توہین نہ کر۔ دنیا والوں کو دکھا رہے ہیں کہ ہماری آئیڈیل شخصیت یہ فاسق گناہگار، یہ فاسق گلوکار اور بدکار لوگ ہیں، اور ادھر سے ہم یہ دعویٰ کریں کہ ہماری آئیڈیل شخصیت اہل بیت ہے۔ انسان اپنے عمل سے پہچانا جاتا ہے کہ اس کا جھکاؤ کس کی طرف ہے، عمل سے پہچان ہوتی ہے۔ صلوات پڑھ دیں محمد و اہل بیت۔ وہ حضرت علی اکبر، تربیت علی کا اثر تھا، تربیت امام حسین کا اثر تھا، تربیت امام حسن مجتبیٰ کا اثر تھا، حتیٰ کہ ملتا ہے کہ حضرت علی اکبر کی تربیت جناب زینب عالیہ نے بھی کی ہے۔ اس لیے ان کی زندگی کے ایک حصہ میں
لوگ ان کو علی زینبی کہتے تھے، علی زینبی، جناب زینب عالیہ نے اس قدر تربیت کی حضرت علی اکبر، اور انہوں نے کہاں سے؟ انہوں نے بابا سے لی ہے، حسین ابن علی سے لی ہے۔ تو حضرت علی اکبر سے اگر ہمیں محبت ہے تو ان کی اس سیرت سے بھی محبت ہونا چاہیے۔ ہم حضرت علی اکبر کے حسن کے قصیدے تو پڑھیں، یہ کہیں کہ بڑے حسین تھے۔ مجھے بتائیے، جب حضرت علی اکبر نے اپنے چہرے پہ داڑھی کو سجایا ان کے حسن میں کمی نہ آئی، تو پھر میرے اور آپ کے حسن میں کمی کیسے آ سکتی ہے؟ یا تو پھر ہم نے دین کو نہیں سمجھا، یا پھر دین اپنی مرضی کا سمجھنا چاہتے ہیں۔ ایک صلوات پڑھ دیں محمد و اہل بیت ذات پر۔ کون علی اکبر؟ شبیہ پیمبر، شبیہ پیمبر کہ امام حسین کربلا میں فرماتے ہیں کہ بار الہ گواہ رہنا، میں اس کو بھیج رہا ہوں جو شکل و صورت میں، لب و لہجہ میں، اخلاق میں تیرے نبی کا وارث ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ اللہ نے حسین مظلوم کو شبیہ پیمبر جیسا بیٹا کیوں دیا؟ کیوں دیا؟ امام علی کو دے دیتا، امام حسین کو کیوں دیا؟ امام حسن مجتبیٰ کو دے دیتا۔ اللہ اکبر۔ روایت کہتی ہے، علماء نے نقل کیا ہے کہ اس لیے کہ حسین مظلوم بچپن سے اپنے نانا سے بڑا انس رکھتے تھے، جتنا انس ان کو نانا سے تھا اتنا اپنے بابا سے بھی نہیں تھا۔ دن رات مسجد ہو، گھر ہو، باہر ہو، نانا کے ساتھ رہتے تھے۔ اس لیے علماء مورخین نے نقل کیا ہے کہ امام حسین اپنے نانا کو بابا کہتے تھے اور امام علی کو ابو الحسن کہتے تھے۔ اپنے بابا کو ابو الحسن کہتے تھے اور رسول اللہ کو بابا کہتے تھے۔ اتنا انس تھا نانے اور نواسے میں۔ تاریخ کہتی ہے جب سید الرسل کا انتقال ہوا تو حسین مظلوم نانا کو یاد کر کے بڑا روتے تھے، بڑا انس تھا، بڑے اداس رہتے تھے۔ اللہ نے حسین کے اس غم کو دور کرنے کے لیے شبیہ پیمبر عطا کر دی۔ اجرکم علی اللہ، آزاد رہو، اجرکم علی اللہ۔ اب ذرا اندازہ کیجئے کہ جس حسین کے دل میں رسول کی اتنی محبت تھی، اس محبت کو پورا کرنے کے لیے جب جوان علی اکبر ملا، بیٹا علی اکبر ملا، اب اگر وہی علی اکبر بھی موت کی طرف جائے تو حسین کے دل پہ کیا گزرے گی؟ اجرکم علی اللہ، آزادارو۔ روایت کہتی ہے علی اکبر تیار ہوئے، نظر الیہ عائسن، حسین نے ایک مایوسانہ نگاہ علی اکبر کے چہرے کی طرف دیکھی۔ علی اکبر ادھر سے بیبیوں کا بین اٹھا، یا علی ارحم علی غربتنا، علی اکبر اس عالم غربت میں ہمارے حال پر رحم فرما، موت کی طرف جا کے ہمارے لیے صف ماتم نہ بچھا۔ اجرکم علی اللہ، علی اکبر کا اتنا غم تھا کہ بیویاں بھی صدا کر رہی ہے۔ روایت کہتی ہے جب حضرت علی اکبر میدان کی طرف گئے، ایک حملہ کرتے رہے، 120 ناریوں کو فنہر کیا۔ اب علی اکبر پلٹے ہیں دوبارہ خیام کی طرف، آ کر کہتے ہیں بابا قد قتلنی عطشن، بابا مجھے پیاس نے مار دیا ہے، ہائے ہتھیار اور لباس سے میں تھک
گیا ہوں۔ روایت کہتی ہے اب حسین کے پاس پانی پلانے کے لیے تو نہیں ہے، کہتے صبرن بنیا، میرے لال صبر کر، میرے پاس پانی تو نہیں ہے۔ اب حسین چاہتے ہیں علی اکبر کو عملی صبر کی تعلیم دیں۔ روایت کہتی ہے حسین نے منہ کھولا، یا بعض ارباب مقاتل کہتے ہیں حسین نے اپنی زبان علی اکبر کے منہ میں دی۔ روایتیں دو طرح سے وارد ہوئی ہیں، یا علی اکبر نے حسین کے منہ میں زبان رکھی، یا حسین مظلوم نے علی اکبر کے منہ میں زبان رکھی۔ جب علی اکبر نے بابا کے منہ میں زبان رکھی تو ایک مرتبہ فوراً نکال دی، بابا آپ کی پیاس تو مجھ سے بھی زیادہ ہے۔ اجرکم علی اللہ، سمجھ گئے علی اکبر کہ بابا مجھے صبر کی تلقین کر رہے ہیں، اے میرے لال تیرا بابا تجھ سے بھی زیادہ پیاسا ہے۔ اجرکم علی اللہ، حسین کہتے ہیں میرے لال تجھے تیرا نانا آب کوثر سے سیراب کرے گا۔ علی اکبر گئے، ارباب مقاتل نقل کرتے ہیں 3 روایتیں وارد ہوئی ہے۔ پہلی روایت کہتی ہے ایک شکی نے ایسا تیر مارا جو علی اکبر کے گلے مبارک پر لگا، یا دوسری روایت کہتی ہے لعین نے ایسا وار کیا، ایسا گرز مارا، علی اکبر کی پشت پہ مارا، علی اکبر نے زین کو چھوڑا۔ تیسری روایت کہتی ہے ایک لعین نے بڑھ کر تلوار سے ایسا وار کیا کہ حضرت علی اکبر کے سر پہ لگنا تھا، ہائے حسین کا لال زین پہ نہ سنبھلا، زین سے زمین کی طرف آنے لگا۔ علی اکبر نے اپنی باہیں گھوڑے کی گردن میں ڈال دی، ہائے بسوء اتفاق گھوڑا آدھا کی طرف رخ کر گیا۔ روایت کہتی ہے قطعوہ اربن اربا، ہائے حسین کا لال ایک ہے، مارنے والوں سینکڑوں ہے، ہائے حسین کے لال کے ٹکڑے ٹکڑے۔ یا آواز دی السلام علیک یا ابتا، بابا علی اکبر کا آخری سلام ہو، اور ساتھ کہا بابا بابا قد سقانی جدی بے کاسے، بابا مجھے نانا نے وعدہ پورا کر دیا، ارے مجھے کوثر سے سیراب کر دیا۔ عزادارو روایت کہتی ہے یا علی اکبر کہتے ہیں بابا نانا آپ کو سلام کر رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں میرے حسین جلدی آؤ، تیرا جد تیرے انتظار میں ہے۔ اجرکم علی اللہ۔ عزادارو روایت کہتی ہے میں نے تاریخ معتبر میں پڑھا ہے جتنے بھی شہداء تھے سب کے لاشیں حسین خیام کی طرف لے گئے ہیں، لیکن اکبر کا لاشا ہائے اتنا لاشا ایسا ٹکڑے ٹکڑے تھا، یا حسین کی ہمت جواب دے گئی تھی یا آواز دی، لیکن اس آواز سے پہلے روایت کہتی ہے جب میرے آقا علی اکبر کے لاشے پہ پہنچے، روایت کہتی ہے علی اکبر کا سر گود میں رکھا، رخسارے پہ رخسارے رکھ کے حسین کی آنکھوں میں آنسو جاری ہیں اور غربت کا نوحہ پڑا، الدنیا بعدک العفا، اے اکبر تیرے بعد دنیا میں رہنے کا کیا مزہ۔ اجرکم علی اللہ۔ عزادارو یہ وہ مظلوم تھا جس کا لاشا اٹھانے کے لیے حسین آواز دے رہے ہیں جوانان بنی ہاشم کو، ہائے اکبر کا لاشا خیام کی طرف۔ الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون۔